کچھ منتخب دلوں کو انتخاب کیا ہے اور انتخاب کرنے کے بعد قرآن کی حفاظت کی ذمہ اسی کے سپرد کر دیا۔ میرے امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان 1956 میں پیدا ہوتے ہیں، 1956 میں پیدا ہوتے ہیں، 1856 میں پیدا ہوتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر جو سب سے پہلی غدر کی بات جو ہوئی انگریزوں کے خلاف جو بات آئی سامنے، وہ 1857 میں ہوئی، اور اسی 1857 کے اندر یہ وہابیت نام کا فتنہ بھی جنم لیا، اور اس ہندوستان کے اندر ڈیوائڈ اور رول کو برقرار رکھنے کے لیے اس فتنے کے سرغنہ لوگوں نے کچھ ایسے ضمیر والوں کو خریدا، کچھ ایسے ذہن والوں کو خریدا جسے ہم لارنس آف عربیہ بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم ہیمفرے کے بھی نام سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو خریدا جو مسلمانوں کی صورت اور مسلمانوں کی حیت اور مسلمانوں کا طور طریقہ لے کر مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنا، مسلمانوں کے مستند روایات کے اندر، مسلمانوں کے بنیادی عقائد کے اندر کچھ اس طرح سے ہیرا پھیری کرنا، کرپشن پیدا کرنا، تاکہ مسلمان جو قوم متحد ہے، مسلمان قوم جو شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑی ہے، اس قوم کے اندر آسانی کے ساتھ انتشار پیدا کیا جا سکے، آسانی کے ساتھ فساد پیدا کیا جا سکے، اس طرح کے صورتحال کو پیش کیا۔ مگر قربان جائیے، قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو وہاں پر حفاظت نہیں ہو رہا تھا، قرآن کے مفہوم کو ادھر ادھر کرنا چاہتا تھا، قرآن کے مفہوم کو کبو بیش کر کے پیش کرنا چاہتا تھا، قرآن کی دلالتوں کو ادھر ادھر سے بیان کرتا تھا، قرآن کی اشارات کو اور قرآن کی اقتضاء کو اور قرآن کے مدلول کو ادھر ادھر چھانٹ کے بڑھا کر کے بنیادی عقیدوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام عشق و محبت کو قرآن عظیم کے ذریعے سے حفاظت کا ذمہ ہی نہیں بلکہ حفاظت کا محور قرار دیا کہ قرآن کے حرف کو نہ آگے سے بدلا جا سکتا ہے نہ پیچھے سے بدلا جا سکتا ہے، قرآن کے مسائل کو نہ دائیں کیا جا سکتا ہے نہ بائیں کیا جا سکتا ہے، اور 1856 میں امام احمد رضا پیدا ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے صرف اور صرف اپنی ذات کے اعتبار سے ممتاز نہیں بلکہ امام عشق و محبت کی ذات سے جو چیز منسلک ہو گئی وہ بھی ممتاز ہو گئی۔ امام عشق و محبت نے جو کلام لکھا اس کلام کے اندر محبت کا چشمہ پھوٹ رہا ہے، جس طریقے سے پھول کے اوپر سے شبنم گرتا ہے ویسے ہی امام کے کلام سے عشق رسول ٹپکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گلاب کے اندر جو خوبصورتی اور تغزل ہے، گلاب کے اندر جو حسن و جمال ہے، گلاب کے حسن کے اندر جو ایک لچک ہے اور ایک نکھت ہے اور ایک جو نزاکت ہے، امام عشق و محبت کے کلام کے اندر وہ خوبصورتی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی نہیں، جب امام عشق و محبت حج کرنے کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں، روزہ رسول میں حاضری دیتے ہیں، مگر میرے امام کو یہ خواہش تھی کہ کاش میرے نبی کا دیدار ہو جاتا، کاش میں اپنے نبی کے چہرے انور کو دیکھ لیتا اور مجھے بے چین دل کو قرار مل جاتا۔ یہ تمنا لیے ہوئے بے قراری کے عالم میں قلم کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ کوئی کیا بات تجھ سے پوچھے اے رضا، کوئی کیا بات تجھ سے پوچھے اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ شعر لکھتا تھا کہ جلوہ جو ہے بے حجاب ہوتا ہے اور نبی کے چہرے کو میرے امام آرام سے دیکھ لیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اسی شخصیت کی بارگاہ میں
ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے قرآن کے مدلولات بہت